السلام علیکم ناظرین، ہم اس وقت برکن ہیڈ پوائنٹ کے قریب بیٹھے ہیں اور یہ سڈنی سی بی ڈی سے تقریباً 2 کلومیٹر دور کا ایریا ہے۔ یہ خوبصورت میرینا میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ برج جو ہے یہ آگے انزک برج کے ذریعے ملتا ہوا شہر کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور یہ خوبصورت ایریا ہے۔ یہاں پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا بوٹس کھڑی ہیں لوگوں کی، پرائیویٹ ہیں اور گھر ہیں، اور یہ انتہائی خوبصورت ایریا ہے۔ اور صبح کے وقت انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کو بھی پھر دکھائیں گے۔ تو میں ادھر سے گزر رہا تھا تو میں نے کہا چلیں آپ سے بات بھی کر لیتے ہیں، اور کچھ پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں ان کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں۔ تو پاکستان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ دیر از نو ڈل ڈے ان پاکستانز پالیٹکس۔ تو ہر دن جو ہے وہ ایک نیا دن ہوتا ہے اور نئے معاملات ہوتے ہیں، اور اتنی تیزی سے حرکت ہوتی ہے لیکن سفر شاید طے نہیں ہوتا۔ وہ حبیب جالب نے کہیں کہا تھا کہ ہماری نظمیں بھی وہی رہتے ہیں، نہ ہمارے حالات بدلتے ہیں۔ تو وہ بڑا اس کا ایک شاید مشہور نظم کے 1-2 اشعار ہیں کہ وہ وہی حالات ہیں فقیروں کے، دن بدلے ہیں فقط وزیروں کے، ہر بلاول ہے دیس کا مکروز، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے۔ تو حالات کچھ ایسے ہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی شطرنج کے اوپر عمران خان کو شہ مات ہو گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ واقعی شہ مات ہو گئی ہے، یا کہ عمران خان کے پیادے اور غلام جو ہیں وہ کسی اور فوج میں شامل ہو گئے ہیں، یا یہ کہ ان کے جو فیلے تھے انہوں نے پورس کے ہاتھیوں کی طرح خود اپنی فوج کو ہی رون دیا۔ ایک تو اس اینگل کو ہم تھوڑا سا یہاں دیکھیں گے، اور دوسری جو چیز ہے پاکستان کی آرمی کے فارمیشن کمانڈرز کی 3 سے 4 روزہ شاید ایک میٹنگ تھی، اور اس کے بعد ISPR نے ایک بڑا ہی شدید قسم کا اپنا پریس ریلیز جاری کیا، اور اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ استحکام پارٹی بن گئی ہے۔ اب وہ استحکام پارٹی پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرتی ہے یا استحکام کرتی ہے، اس کو بھی دیکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم ایک تھوڑی سی خوشخبری کے حوالے سے جو کہ PTI کی اپنا یاسمین راشد اور خدیجہ شاہ اور دوسری خواتین کے حوالے سے ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جن کو ہم جلدی سے کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ ساتھ اس خوبصورت میں جو ہے میرینا، اس کا بھی مزہ لیجیے اور ہم بات بھی کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت پاور پالیٹکس کی شطرنج ہے، اس کے اوپر بظاہر تو لگتا ہے کہ عمران خان نے اپنی جو چالیں ہیں وہ ٹھیک نہیں چلی، اور ایک ظاہری شکست ان کو بظاہر نظر آ رہی ہے، اور اس کے امکانات اب اور بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ واقعی شکست پاکستان کے لیے کیا فائدہ مند ہوگی یا نقصان دہ؟ اب بات یہ ہے کہ عمران صاحب نے کے ساتھ جو لوگ تھے وہ ایسے لوگ تھے، ان کو دیکھنا بھی چاہیے کہ جنہوں نے چند دن کے بعد پارٹی سے علیحدگی اختیار کرنی شروع کر دی، اور یہ وہ لوگ ہیں ان میں سے کافی سارے جن کے اوپر کوئی مشکلات نہیں آئیں گی۔ مثال میں عامر کیانی، فواد چودھری، سیف اللہ نیازی، اور اس طرح کے اور نام ہم بڑے آرام سے لے سکتے ہیں، مراد راز، اور بے شمار اس طرح کے نام ہیں، ہاشم ڈوگر۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو عمران کے ساتھ بہت عرصہ سے وابستہ تھے، اور ان کے اوپر کوئی افتاد بھی ایسی نہیں پڑی، لیکن یہ ایک دم سے الگ ہو گئے۔ اور کیا اس کا چانسز ایسے ہیں کہ جب عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ اور فوجی جنرلز کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، تو ان تعلقات کے زمانے میں فوجیوں جنرلز نے اور فوجیوں نے عمران خان کی پارٹی میں ٹاپ کے اوپر وہ بندے پلانٹ کر دیے
جو بعد میں ان کو دغا دے گئے۔ تو آج بھی عمران کے ساتھ یا تو وہ لوگ کھڑے ہیں جو واقعتاً کچھ نظریاتی ہیں، یا وہ لوگ ہیں جن کو پریس کانفرنس کرنے کی سہولت میسر نہیں ہے۔ مثال میں آپ جتنے بھی اب نام رہ گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس اینگل سے عمران خان صاحب کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی پارٹی کا اب جو فیوچر ہے وہ کیسے ہوگا، اور کیا ان کو پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کے ساتھ ہاتھ میں لانا پڑے گا، کیونکہ آرمی کے ساتھ تو اب ان کی اگلے 5 سے 10 سال میں نہیں چلے گی، اور وقت ان کے ساتھ اتنا نہیں ہے جتنا نواز شریف کے ساتھ تھا عمر کے حوالے سے۔ تو ظاہر ہے وہ آلریڈی 70-72 سال کے تو ہو گئے ہیں، اب اگر 8-10 سال گزار دیں تو پھر وہ 80s کے اندر ان کے لیے اور مشکل ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ اینگل ہے، اس کو عمران خان صاحب کو دیکھنا چاہیے، اور ان کی پارٹی کے لوگ بھی، اور خاص کر وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں ان میں سے بے شمار ایسے صحافی اور سیلف سٹائل جرنلسٹ ہیں جو عمران خان کے زوال کا باعث بنے، اور جنہوں نے عمران خان کو غلط سائٹ کے اوپر مشورے دیے اور بتایا کہ شاید ان کا جو سپورٹ لیول ہے آرمی کے اندر وہ بہت زیادہ ہے، اور آپ یہ بہت ساری ہیڈ اینڈ کلین کے مسائل جو ہیں ان کو ڈیل کر لیں گے۔ تو جب کہ یہ ایسا نہیں ہو سکا، وہ ان چیزوں کو ڈیل نہیں کر سکے۔ ایک اب اس اینگل کو عمران صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا جو فیوچر ہے، کیا وہ اب آرمی کے ساتھ ہیڈ اینڈ کلین میں ہے، یا اپنے جو کرپشن کا منتر تھا اس کو سلو ڈاؤن کر کے اور اس کو بینچ پہ ڈال کے ان کو نواز شریف اور زرداری وغیرہ سے ہاتھ ملانا چاہیے، ان کو پہلے کک آؤٹ کرنا چاہیے آرمی کو اور ان کے جرنیلوں کو، اور پھر وہ آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں کہ بھائی کس نے حکومت کرنی ہے۔ اور میرے خیال سے پنجابی میں جیسے کہتے ہیں کہ مجن یہ پیڑا ہوندیا نہیں، تو عمران صاحب کی زیادہ ہمدردی جو ہے وہ سیاسی قوتوں میں ہوگی، تو عمران صاحب کو آنا چاہیے ان سیاسی قوتوں کے ساتھ، جو میرا خیال ہے۔ اب ہم آتے ہیں ISPR کی اس پریس ریلیز کی طرف۔ بظاہر تو انہوں نے اس پریس ریلیز کے اندر کوئی ایسا کونا خدرہ نہیں چھوڑا کہ جہاں سے عمران خان صاحب اور وہ لوگ جن پہ وہ مقدمہ چلانے چاہتے ہیں بغاوت کے یا دوسرے، ان سے وہ نکل سکے۔ تو وہ بڑی سخت قسم کی پریس کانفرنس ہے جو شاید پاکستان کی ہسٹری میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہوگی۔ اب یہ تو تاریخ اس چیز کا فیصلہ کرے گی کہ یہ ڈیفائننگ مومنٹ جو ہے وہ تاریخ کی دائیں سائڈ پہ کھڑا ہے یا بائیں سائڈ پہ کھڑا ہے، تو یہ دیکھنا پڑے گا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں، ان معاملات میں کیا پاکستان کی جوڈیشری کے اندر جو سپورٹ کا پرسیپشن ہے اب عمران خان اور ان کی پارٹی کے لیے، کیا یہ اس کی وجہ سے تو نہیں ہوا کہ آرمی جو ہے وہ اس پرسیپشن کی وجہ سے مجبور ہو گئی کہ وہ مقدمے جو ہے وہ ان کو آرمی ایکٹ کے تحت چلائے؟ تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور اگر جوڈیشری کے اندر ایسے ایلیمنٹس ہیں تو ان کو بھی تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ کہیں وہ عمران صاحب کو فائدہ پہنچاتے نقصان تو نہیں پہنچا رہے۔ اور جو تیسری استحکام پارٹی، اب دیکھنا ہے کہ وہ استحکام پارٹی عدم استحکام کا باعث تو نہیں بنتی۔ IPP تو ایک IPP پہلے بھی پاکستان کے پاس تھی، اور انہوں نے جو پاکستان کا حال کیا انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس نے، تو اگر یہ بھی وہی کرے گی تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ تو اب اس پارٹی کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو شامل ہوئے ان کی باڈی لینگویج اور ان کی جو چہروں کے تاثرات تھے وہ عجیب و غریب تھے۔ اب لگتا نہیں ہے کہ یہ پارٹی شاید بہت دیر تک پارٹی کر سکے۔ تو آخر کے اندر ہم جلدی سے جو بات کرتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ ایک اچھی خوشخبری اس اینگل سے تھوڑی سی PTI کی خواتین ایکٹیوسٹ کے لیے ہے کہ
کہتے ہیں کہ فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کے اندر آرمی چیف نے ان کو یہ بتایا ہے کہ پاکستان کے کلچر کے حوالے سے یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہم خواتین کو آرمی ایکٹ کے انڈر پروسیکیوٹ کریں. تو یہ کہتے ہیں کہ اصولی فیصلہ ہو گیا ہے کہ ان خواتین کے اب کیسز جو ہیں وہ نارمل عدالتوں کے اندر چلائے جائیں گے. تو یہ سارے معاملات تھے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے دوبارہ بات ہوگی. اور یہ جو میرینا ہے برکن ہیڈ پوائنٹ کا، تو انشاءاللہ ہم بعد میں اس کو آپ کو صبح کے وقت بھی دکھائیں گے. تو محمد علی کو پاک کاسٹ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.